السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، جس وقت ہماری پوری قوم کل سارا دن جو ہے وہ ایک عجیب مخمسے میں پھنسی ہوئی تھی، اور اصل مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ کسی طرح سے وہ جو ملک ریاض ہیں اور ان کی بیٹی ہے، ان کی جو کنورسیشن ہے اس میں گوگی کو یا بی بی کو، جو عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کو کلپرٹ ثابت کر دیا جائے. اور اس پہ پورے کا پورا میڈیا اور سب کچھ لگا ہوا تھا، اور میڈیا کے پیچھے کی جو اس کو جو میڈیا مینیج کرنے کا اعلان کرتے ہیں لوگ، وہ لوگ بھی سارے لگے ہوئے تھے. اور ٹرینڈز کیونکہ ایک دفعہ عمران خان نے چلا دیا تھا اور بہت بڑا ٹرینڈ بن گیا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو اس پہ بھی وہ لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی کوئی اتنا بڑا ٹرینڈ چلا دیں کہ انگوٹھی اور یہ سارا کچھ اس کے حوالے سے، جو آپ نے کچھ چھوٹا موٹا تھوڑی دیر کے لیے ٹرینڈنگ کی بھی اس قسم کی چیزیں، کہ پورے کا پورا میڈیا ہمارا عمران خان کو غدار ثابت کرنے پہ اور اس کو 25 تاریخ کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈالنے پہ اور رانا ثناء اللہ کے بیانات پہ اور ان سب چیزوں پہ لگا ہوا تھا آج سارا دن. تو دنیا میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. دعائیں دیں عمران خان کو جس نے اس چیز کو جگا دیا کہ اب ناموس رسالت پہ جو ہے وہ ایک شور مچ سکتا ہے، لوگ اٹھ کے باہر آ سکتے ہیں، اور صرف یہ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹری صرف پاکستان اور یہ اس طرح کے لوگ ہی نہیں آ سکتے، پوری دنیا کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں. تو وہی ایک صورتحال ابھی ہوئی، اور اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ پوری گلف نے، پورا گلف ریجن نے، سعودیہ سمیت سب نے جو ہے وہ ہندوستان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور ایک ٹرینڈ چلا، اللہ یا رسول اللہ یا مودی. تو یہ صورتحال ہو گئی اس میں ایک، اور یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، صبح سے چل رہا تھا. اور ایک اور چیز چل رہی تھی کہ اریسٹ نوپر شرما. تو یہ سارا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. ہمیں تو جو ہے وہ ملک ریاض کی وہ ویڈیو آڈیو لیک کا مسئلہ تھا، ہمیں تو عمران خان کو باغی قرار دینے کا مسئلہ تھا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ٹرینڈز، کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. یہ بی جے پی کی سپوکس پرسن ہے نوپر شرما. تو یہ ایک ایسی خاتون ہے جو بہت بلنٹ اور بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہے. تو ہوا اس قسم کا سلسلہ کہ ایک اپنے ٹاک شو میں انہوں نے ناموس رسالت پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بہت آگے کی بات کر دی، اور بہت غلط بات کر دی، اور بہت ہی زیادہ ایک ایسی آڈ بات کر دی، اور جس میں حضرت بی بی عائشہ کا ذکر بھی آ گیا اور سارا کچھ ہو گیا. تو اس پہ ایک اتنا بڑا ریزینٹمنٹ، ہمیں تو پتہ نہیں چلا نا کہ ہم تو ہمارے جس بتایا کہ ہمارے مسائل ہی اور تھے اس میں. تو وہ عرب ورلڈ میں اتنی زیادہ اس کی ریزینٹمنٹ آئی، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کے جو مفتیان ہیں وہ سارے جو ہے انہوں نے فتوے دینے شروع کیے، اور ایسا شور مچا، ایسا پرابلم کریٹ ہوا، ایسا پرابلم تو نہیں کہنا چاہیے، ایسی اویئرنیس کریٹ ہوئی کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جو انڈینز تھے، انڈینز کو نکالنے تک کی بات آ گئی. یہاں تک صورتحال آ گئی کہ کویت میں جو ان کے گاربیج کینز ہیں ان کے اوپر انہوں نے مودی کی شکل بنا کے اس کے اوپر جوتیاں مارنی شروع کر دیں. مطلب اس قسم کی اچانک ایک ریولوشن کریٹ ہوا، اور ایسا صورتحال کریٹ ہوئی، اور یہاں تک ہو گیا کہ جتنے، اور کہا گیا کہ جتنے یہ ہندوستان کے لوگ ادھر پورے گلف میں کام کر رہے ہیں ان کو فارغ کیا جائے، کیونکہ مودی کی گورنمنٹ تھی، مودی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن نے کہا ہے، مودی کے لوگوں نے کہا ہے، تو اب جا کے مودی کے پاس ہی کام کرو، ہمارے پاس کام نہیں کرنا. اور جتنے سفیر وغیرہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کو بلا کے ان کو بھی بہت مارا ماری، بہت بےزتی کی، سارا کچھ کیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں عرب ورلڈ میں چل رہا تھا اس وقت. یہ اتنی ریزینٹمنٹ، اتنی اویئرنیس، اتنا سارا کچھ، پہلے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس قسم کی حرکت پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جس طرح سے اس بار عرب ورلڈ نے رسپونڈ کیا ہے. میں اس کو ریئیکٹ نہیں کہوں گا، اس کو رسپونڈ کیا انہوں نے. اور یہاں تک صورتحال آ گئی کہ مودی نے اپنے سپوکس پرسن کو نکال دیا، اور ایک اور کوئی نوین جدال ہیں ان کو بھی نکال دیا کہ بھئی یہ کس سے ختم ہو گیا، یہ مسئلہ ہی نہ ہو، ہم لوگ ان کو ڈس اون کرتے ہیں، ہم لوگ ان کو نکال دیتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ٹھہر نہیں رہی. اب جو ہے پوری کی پوری عرب ورلڈ وہ ساری یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نکالنا از ناٹ اے سولوشن.
آپ کو تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک آپ ان دونوں کو سزا نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اس پر ہر باری یو کین ناٹ ڈو سم تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. اس میں یہ سارا کچھ وہ دعائیں ہیں، وہ ساری وہ شاید بد دعائیں ہیں جو کشمیریوں سے اور ان لوگوں سے انہوں نے، اور جو باقی بھارت میں مظالم جو مسلمانوں پہ ہوتے رہے ہیں، وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ رنگ تو کسی نہ کسی وقت تو لانی تھی، کسی نہ کسی دن تو لانی تھی. اور یہ ساری اویئرنیس ہم ضرور سلوٹ پیش کریں گے خان صاحب کو بھی، کہ انہوں نے بھی جس طرح سے یہ اویئرنیس کریٹ کی، جس طرح سے انہوں نے جا کے اسلاموفوبیا کا دن بھی منایا اور سارا کچھ کیا، اور جس طرح سے جا کے یونائٹڈ نیشنز میں بھی بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. آج تک اس تقریر کے ریفرنسز ہمیں نہیں ملتے، اور پوری جو 57 ملک ہیں اسلامک ملک تقریباً، اس میں وہ کبھی ایسی ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو خان نے یونائٹڈ نیشنز میں بیان کی. جس طرح سے اسلاموفوبیا کی بات انہوں نے کی اور کہاں تک پہنچائی، اور لوگوں نے سنی اور دیکھی اور برداشت تو کی انہوں نے، اور وہ اب ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کو پتہ چلا کہ یار یہ صرف ایسے ہی صرف جو ہے یہ عرب ورلڈ کنٹریز یا سب لوگ یہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ صرف یاشی کرنا بات نہیں ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن آئے گی، ایسا موقع آئے گا، ایسی صورتحال آئے گی، تو پھر اس پہ کھڑے بھی ہو جانا ہے، اس پہ آگے بھی بڑھنا ہے. اور پھر اس طرح کی یہ صورتحال آئی کہ اس وقت عرب ورلڈ کنٹریز میں جو ہندو ہے وہ ہندو کا رہنا محال ہوا ہے. وہ لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں واپس، کیونکہ ان کو وہاں پہ کوئی جینے نہیں دے رہا، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے بھیجا جا رہا ہے واپس، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب اسی کے پاس جا کے رہو. حالانکہ اس نے مودی نے فوری طور پہ اس پہ ریئیکٹ کیا اور ان بندوں کو نکال بھی دیا اور سارا کچھ کر دیا، کیونکہ بہت بڑی اکانومی ہندوستان جو ہے وہ امیگرینٹس کے علاوہ اور بھی بہت سارا کچھ ہے جو ان کا ٹریڈ چل رہا ہے عرب ورلڈ کے ساتھ، اور اس میں گلف کنٹریز کے ساتھ سارا کچھ، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اتنی بڑی بونگی بج گئی ہے ان سے، اور اتنی بڑی بونگی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کیا ہے. اور ایسے کشمیریوں کی اور یاسین ملک اور اس کی بیگم اور ان سب لوگوں کی بہن جو قرآن کھڑکی میں لے کے کھڑی ہوئی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تھوڑے دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا، وہ اتنا سارا کچھ اتنا ہیوی جو ہو گیا، عرش لرزتا تو ہے نا، ایسی صورتحال تو نہیں ہوتی. اور اب یہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں کی وجہ سے کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. ان کے جو جتنے ہندوز تھے وہ چھپ گئے ہیں وہاں پہ کہ یار ہمارا کیا بنے گا، کس طرح سے کریں گے، کوئی اس قسم کا ریئیکشن نہ ہو جائے کہ لوگ مارنا شروع کر دیں اس میں، کیونکہ یہ چیز جو ہے بالکل ناقابل برداشت تھی. جس قسم کی بات جو ہے وہ ان کی بی جے پی کی ترجمان نے کی اور سارا کچھ کیا، دے گیٹ کیریڈ ہوئے اور وہ سارا کچھ ہو گیا. ہر باری وہ باز نکل جاتے تھے، اور کشمیر کے معاملے میں بھی سب پہ بھی جو ہے وہ سارا کچھ نکل جاتا تھا ان سے، ان کے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. بٹ اٹس انف از انف. اب جو ہے وہ چیز چینج ہو گئی ہے، اور اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ کس طرح سے کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرے، اور ان کو کیا سزا دی جائے، کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے. صرف نکال دینا جو ہے اپنی پارٹی سے، وہ مسلمان امہ اس وقت جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان ہمیں رزلٹ چاہیے اس چیز کا. جب تک جو ہے وہ آپ ان کو سزا نہیں دیں گے ان دونوں بندوں کو، تب تک ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہیں گے. اس میں یہاں پہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہوئی جب یہ ٹاپ ٹرینڈ کیا، سارا کچھ کیا، تو لوگوں نے یہ بھی شور مچانا شروع کیا کہ یار پوری دنیا کے لوگ اس بات پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، مسلمان ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں. تو شام کو کہیں جا کے جو ہے وہ ان کا بھی ایک نکا سا ٹویٹ آ گیا کہ بھئی ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. جب میڈیا پہ یہ شور تو مچ رہا تھا صبح سے، لیکن جب یہ شور مچا کہ بھئی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ آ گیا. ابھی بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کہاں پہ ہیں جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیا کریں گے. انشاءاللہ وہ بھی ریئیکٹ کر لیں گے. وہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں اپنی پی آر مہم کے اوپر گئے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام کے خرچے پہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے منسٹرز کہتے ہیں نون لیگ کے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یار ایڈے پیسے ساڑھے کو لے لو، وہ میرا خیال ہے. تو یہ اس والی صورتحال چل رہی ہے اس وقت دنیا میں، اور اس طرح یہ اویئرنیس آپ کو ضرور صحرا دینا چاہیے، اور ضرور آپ کو جو ہے یہ بات کرنی چاہیے، اور اس موقع پہ اس کو نہیں چھپانا چاہیے کہ جتنے زبردست طریقے سے، جتنے ایگریسو طریقے سے، اور جتنے بڑے سے بڑے فورم پہ خان صاحب نے
ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے اپنے ٹینیور میں، کوئی اور ملک، کوئی اور چیز، کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکا. اور دیکھیے آج اس کا رزلٹ آ گیا کہ آج مودی سرکار کو، آج ہندو کو ان کو اپنے منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی کہ وہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں، کیا صورتحال کریٹ کریں. اور وہ جو ہے پورے کا پورا ایک جو ہے نا ایک پورا ایک وہ پھنس کے رہ گئے. انہوں نے کشمیر جو ہے وہ بند کیا تھا، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے، اسلامی دنیا سے لوگ ان کے بندوں کو واپس بھیج رہے ہیں کہ بھائی جان ہم نے آپ کے بندے نہیں رکھنے، کوئی ہندو یہاں پہ نہیں آئے گا اور کوئی اس قسم کی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی جب تک آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں اور آپ ان چیزوں کو سزا نہیں دیتے. صرف نکال دینا از ناٹ این ایشو، سزا نہیں دیتے. یہ صورتحال چل رہی ہے. ہمارے پولیٹیشین کو بھی اللہ کرے کہ اپنی جو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے ان سے ذرا ہمیں تھوڑی سی موقع مل جائے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل محاذ پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور اسلام کے ساتھ کیا کوئی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور بڑا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عرب ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے سوئی رہتی ہے، وہ جاگی اور اس طرح کی جاگی ہے کہ کھڑا کے کر کے رکھ دیا انہوں نے، ایسی کی تیسی پھیر دیا ہندوستان کی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.